بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شمائلہ خالد ہے اور میں لیکچرر سائیکالوجی ہوں گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ٹیچرز آف بلائنڈ میں، جو کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ایفیلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو اسلامک ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں، جو کہ بی ایڈ آنرس اسپیشل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 7 شروع کریں گے، جس میں ہم اپنا یونٹ نمبر 2 جو کہ ہم نے لیکچر نمبر 6 میں شروع کیا تھا اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ یونٹ نمبر 2 جس کا نام ہے لائف آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ آج ہم اس کا سیکنڈ ٹاپک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم جو پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹاپک کو ڈسکس کیا اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو پیچھے ٹاپک پڑھا تھا یونٹ نمبر 2 کا پہلا ٹاپک تھا ارلی لائف آف حضرت محمد پیس بی اپون ہم۔ اس میں ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کو ڈسکس کیا تھا، جس میں سب سے پہلے ہم نے ان کی پیدائش، وہ کب کہاں پیدا ہوئے اور ان کی پرورش کس نے کی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ تھیں اور حلیمہ سعدیہ نے ان کی پرورش کی۔ اس کے بعد ہم نے چائلڈہڈ ان کا دیکھا کہ ان کا بچپنا کیسے گزرا، کس طرح سے ان کی 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر 8 سال کی عمر میں ان کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور پھر ان کی جو کفالت تھی وہ ان کے چچا ابو طالب نے کی۔ پھر ہم نے ان کا اڈولسنس اور ارلی اڈلٹہڈ لائف دیکھی، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ اپنی اڈولسنس لائف میں ہی ایک تاجر بن گئے، کیونکہ وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مختلف جگہوں پہ تجارت کے غرض سے جایا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ کاروبار جلد ہی سیکھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے ان کی میرٹل لائف دیکھی کہ ان کی شادی کس طرح سے حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوئی، جو جب شادی کے وقت خدیجہ کی عمر 40 سال اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی۔ فردر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ایماندار اور سچے تھے، جس وجہ سے انہیں صادق اور امین کے القاب نوازے گئے اور انہیں ان القاب سے پکارا جاتا تھا۔ ٹوڈے ہمارا جو آج کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج کا ٹاپک پڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم ٹاپک نمبر 1.2 ڈیکلیریشن آف نبوت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد 1.3 ریئیکشن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو لوگوں کا کیا رد عمل تھا۔ After completion of these topics, students will be able to know how first revelation occurred to the Hazrat Muhammad peace be upon him and how he declared his نبوت۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جان سکیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح سے نازل ہوئی اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو بتایا، اپنی نبوت کا کس طرح سے انہوں نے اعلان کیا۔ And students will be also able to know what was the reaction of the Makkah people when حضرت محمد peace be upon him declared his نبوت۔ ساتھ ہی آپ یہ بھی جان لیں گے کہ مکہ کے لوگوں کا کیا رد عمل تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ ڈیکلیریشن آف نبوت، اس میں جو ہم سب سے پہلے ٹاپک آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے ڈیکلیریشن آف نبوت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیسے کیا۔ سب سے
سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر پہلی وحی کب اور کیسے نازل ہوئی. کیو ہیرا اینڈ فرسٹ ریویلیشن. غار ہیرا اور پہلی وحی جو کہ 610 آفٹر ڈیتھ آف کرائسٹ نازل ہوئی تھی. There was a cave at a distance of 3 miles from مکہ. مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کو ہیرا کہا جاتا تھا. غار ہیرا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to stay in this cave for hours worshipping Allah. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں کئی گھنٹوں گزارتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. One day محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was busy in worshipping Allah as usual. ایک دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام روٹین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے. It was the month of Ramadan that an angel حضرت جبرائیل علیہ السلام sent by Allah appeared before him. یہ رمضان کا مہینہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا. He appeared and asked the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم read. Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied that I am illiterate. حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے اور انہوں نے کہا پڑھ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. حضرت جبرائیل علیہ السلام pressed him tightly and asked him again read. But again حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم denied. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائٹلی دبایا مطلب گلے سے انہیں لگا کے پریس کیا اور انہیں دوبارہ کہا کہ پڑھ. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ وہی جواب دیا اور انکار کیا پڑھنے سے. Then حضرت جبرائیل علیہ السلام pressed him the third time and after loosening his grip he asked the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to read in the name of Allah. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسری مرتبہ دوبارہ سے گلے سے لگایا مضبوطی سے انہیں دبایا اور پھر ان کی گرپ جو تھی وہ کھول دی. پھر انہیں لوز کیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پڑھ جیسے میں پڑھتا ہوں میرے پیچھے پیچھے پڑھ اس پروردگار کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. یہ سورۃ اقرا جو ہے اس کی فرسٹ 5 جو آیات تھیں وہ یہاں پر نازل ہوئی پہلی رہی ہیں. یہ بیسیکلی پہلی وحی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. The Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came back to his house having a trembling heart. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد واپس اپنے گھر آئے کپ کپاتے ہوئے دل کے ساتھ. وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے اس واقعے کے بعد. He asked حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ wrap me in a blanket. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اوڑھا دو. وہ بہت کانپ رہے تھے. When محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم felt calm, he told حضرت خدیجہ what had happened to him at Hira. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایزی محسوس کیا پرسکون ہوئے وہ تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ واقعہ جو کہ ان کے ساتھ غار ہیرا میں
ہوا تھا اس کو ڈسکس کیا اور سارا بتایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ took him to her cousin Warqa bin Nawfal, a Christian scholar who acknowledged that the messenger was Hazrat Jibreel alayhi salam, and Holy Prophet peace be upon him was nominated as the last messenger of God. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک کزن ورقہ بن نوفل جو کہ عیسائیوں کا بہت بڑا اسکالر تھا ان کے پاس لے گئیں تو انہوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے آخری پیغمبر ہیں، پیغام کو پہنچانے والے. اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے اس چیز کے لیے، اور وہ جو فرشتہ تھا جو وہی لے کر آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا میسیج ان تک لے کر آیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام used to visit the حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to pacify him and assure him that he has been selected as the messenger of Allah. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وزٹ کے لیے آتے رہتے. تقریباً پہلی وحی سے 6 ماہ بعد دوسری وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہیں پرسکون کیا، انہیں یہ یقین دلایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر چنا ہے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہنچائیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام تھا اور مجھے پیغمبر چنا گیا ہے کہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو پھیلانے کا سوچا اور اس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اپنانا شروع کیے. سب سے پہلے spreading the message. Henceforth the period of the spread of Islam starts. سب سے پہلے اسلام کو جو پھیلاؤ تھا اس کا وقت شروع ہوا، وہ اسلام کس طرح سے پھیلا. We can divide this period into 2 parts. ہم اس پیریڈ کو، اس ٹائم پیریڈ کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلے the first one is the period that is called Makkah period and the second one is post migration Medina period. اس میں جو سب سے پہلا پیریڈ تھا وہ مکہ کا پیریڈ تھا اور جو دوسرا تھا اسے ہم ہجرت کے بعد کا پیریڈ یعنی مدینہ کا وقت کہتے ہیں. The first period spans over 13 and the second over 10 years. جو پہلا دورانیہ تھا اسلام کے پھیلاؤ کا جو کہ مکہ میں تھا وہ تقریباً 13 سال کا عرصہ تھا، اور جو دوسرا عرصہ تھا جو مدینہ میں تھا وہ 10 سال کا عرصہ تھا. یہ ٹوٹل 23 سال بندے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں سرو کیے. سیکرٹ انویٹیشن. It was hard test for Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to say something which established contrary to the beliefs and customs of the Arabs. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سیکریٹلی لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، اسلام کی چھپ کر دعوت دینا شروع کی. اس کی سب سے وجہ یہ تھی بڑی کہ وہ بہت مشکل وقت تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کے رسم و رواج اور ان کے اعتقاد یقین جو ان کے بنے ہوئے تھے اس سے ہٹ کر کوئی نئی بات کرنا یہ بہت مشکل
آزمائش تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس لیے انہوں نے سیکرٹلی لوگوں کو انوائٹ کرنا شروع کیا. سو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided to invite those who were close to him and knew about his righteousness and piety. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت دیں گے اسلام کی جن کو ان پر پورا یقین ہے، مطلب جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، دیانتداری، تقوی پر مکمل یقین ہے، جو ان کے بہت قریب ہیں. سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے بارے میں سوچا اور فیصلہ کیا، جن میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ were the closest to محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. These were the first four Muslims. حضرت ان لوگوں میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی انویٹیشن دی، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھے. یہ اسلام کے سب سے پہلے 4 مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، پہلے 4 مسلمان تھے یہ لوگ. In this way, Islam's message started like a secret mission. اس طرح سے اسلام ایک رازدار قسم کے مشن کے طور پر شروع ہو گیا پھیلنا. And the number of Muslims started increasing. اور مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ کر کے بڑھنا شروع ہو گئی. Proclamation of invitation to Islam. اسلام کی دعوت کا اعلان کرنا. Now the guidance came from Allah to proclaim openly the invitation to Islam. پہلے جس طرح سے سیکرٹلی لوگوں کو انویٹیشن دی جا رہی تھی، اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی سیکرٹلی، تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا، یہ ہدایت آ گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اب وہ اوپنلی کھلم کھلا اسلام کی دعوت دیں. سو ون ڈے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم climbed mountain Safa and called the people. تو ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھے اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا. A large number of people gathered there. ایک بڑی اماؤنٹ میں لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. Among them was Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکل ابو لہب. ان لوگوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی شامل تھے، جو اس پہاڑی پہ جہاں پہ چڑھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تھی، اس میدان میں جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب بھی شامل تھے. When people gathered, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said. جب لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، O people, I call you towards praying God and I want you to refrain from evils of idolatry. اے لوگو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف پکارتا ہوں اور میں چاہتا ہوں تم ہر قسم کی زنا وغیرہ جیسی برائیوں سے دور رہو. But if you deny Allah's religion, لیکن اگر تم اللہ کے اس مذہب سے انکار کرو گے، I warn you of a severe and painful chastisement. تو میں تم لوگوں کو وارن کرتا ہوں ایک سخت
اور بہت زیادہ تکلیف دہ عذاب سے۔ میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے مذہب کی طرف نہیں آؤ گے تو اس کے لیے تمہارے لیے بہت سخت اور دردناک عذاب ہے۔ It was an open call of Islam. یہ ایک اسلام کی طرف سے کھلم کھلا دعوت تھی یا اسلام کا کھلم کھلا بلاوا تھا۔ Now Allah's Prophet صلی اللہ علیہ وسلم declared openly the task that was assigned to him and the message to which he was inviting them all. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اس چیز کا اعلان کیا جو انہیں کام سونپا گیا، مطلب کہ انہوں نے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا شروع کر دیا۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has proclaimed that Allah is the sole creator and owner of this universe. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد پیدا کرنے والا ہے اور اس تمام کائنات کا مالک ہے۔ He created man and he is the master of all creatures. اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو پیدا کیا اور وہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے۔ It is man's duty to serve Allah and obey his commands. تو اسی طرح انسان کا کیا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے دیے گئے احکامات کو مانے اور ان پر عمل کرے۔ اب ہم اس یونٹ کا نیکسٹ ٹاپک شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ریئیکشن آف پیپل ٹوورڈز انویٹیشن آف اسلام۔ سب سے پہلے ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں دیکھا، ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ان پر وحی نازل ہوئی اور انہوں نے کس طرح سے نبوت کا اعلان کیا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے اس اعلان کے بعد لوگوں کا کیا رد عمل تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو لوگوں کا آگے سے کیا رد عمل ہوا۔ لوگوں نے بہت زیادہ مخالفت کی ان کی اس دعوت کی۔ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اور کس طرح سے اس دعوت کی مخالفت کی۔ ریزنز آف اپوزیشن ٹو اسلامک کاز۔ سب سے پہلے ہم اس اپوزیشن کی ریزنز دیکھ لیتے ہیں۔ This open invitation to Islam was most perplexing for Quraysh and they were opposing the call. بیسیکلی جو اسلام کی دعوت تھی وہ قریش کے لوگوں کے لیے بہت پریشان کن تھی، حیران کن تھی، اور وہ اس دعوت کے اگینسٹ تھے، مخالف تھے، انہوں نے بہت مخالفت کی۔ کعبہ واز دا سورس آف آنر اینڈ ڈگنیٹی فار مکہ۔ مکہ کے لوگوں کے لیے یا مکہ کے لیے جو کعبہ تھا وہ بہت ہی زیادہ قابل عزت اور پروقار جگہ تھی، اور ذریعہ تھا ان کے لیے عزت کا اور وقار کا۔ اینڈ دا قریش ور دا ٹرسٹی اینڈ کیئر ٹیکر آف کعبہ۔ کعبہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا یا گھر ہے، وہ قریش کے انڈر تھا۔ قریش اس کے ٹرسٹی تھے، اس کو سنبھالنے والے تھے، اس کا خانہ کعبہ کا خیال کرنے والے تھے۔ پیپل یوز ٹو سیک دیئر ایڈوائس۔ اسی وجہ سے لوگ قریش کے جو قبیلے کے لوگ تھے یا قریش کے لوگ تھے ان کی نصیحت پر عمل کرتے تھے اور ان سے ہر معاملے کو ڈسکس کرتے تھے، ان کی بات کو مانتے تھے۔ It was obvious that the blind faith in ancestral
religion did not let them to listen to the word of guidance. یہ بات حقیقی تھی، واضح تھی کہ جو آباء و اجداد کا دین تھا یا آباء و اجداد کا جو مذہب تھا اس پر وہ اندھا اعتماد کرتے تھے اور وہ کوئی بھی دوسرا لفظ ہدایت کے بارے میں نہیں سن سکتے تھے. This was the reason that people used to get annoyed on hearing the message of guidance. یہ ان کے لیے سب سے بڑی وجہ تھی، وہاں کے لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ وہ بہت ناراض ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اسلام کی دعوت پر، اور جو انہوں نے ہدایت کا پیغام لوگوں کو دیا اس پر وہ بہت ہی زیادہ ناراض ہوئے. So every one of them was opposing the call to Islam with as much force as they had. تو اسی طرح سے ہر انسان نے، ہر ایک نے جو اسلام کی دعوت تھی اس کی مخالفت کی جتنا کہ وہ کر سکتے تھے، اپنی فل طاقت قوت سے انہوں نے اسلام کی مخالفت کی. Years of bitter opposition and persecution. بہت زیادہ سخت قسم کی مخالفت اور ظلم و ستم کے سال. 5th and 6th year of prophethood, mean to say 614 to 616 after death of Christ. یہ جو سال تھے، پانچواں اور چھٹا سال پروفیٹہڈ کا، یہ بہت ہی زیادہ مشکل سال تھے لوگوں کے لیے، مسلمس کے لیے، کیونکہ ان سالوں کے درمیان جو کافر تھے مکہ کے انہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی مسلمس کی اور ان پر بہت ظلم و ستم ڈھائے. Pagans of Makkah assumed that the Muslim believers were against the faith of their forefathers and were insulting their idols by rejecting their worship. مکہ کے جو کافر تھے وہ انہوں نے یہ ازیوم کر لیا، ان کو یہ یقین تھا کہ جو مسلمان تھے وہ ان کے آباء و اجداد کا جو دین تھا یا مذہب تھا اس کے مخالف ہو گئے ہیں مسلمان، اور ان کے بتوں کی وہ انسلٹ کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور ان کی جو عبادت تھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، جو کافروں کی عبادت کا ذریعہ تھی، جو بت ان کی عبادت کا ذریعہ تھے، تو مسلمان اس کو ڈینائی کرتے تھے، اس سے انکار کرتے تھے. یہ چیز مکہ کے کافروں کو بہت زیادہ گراں گزر رہی تھی، تو اس وجہ سے وہ ان کے مخالف ہوتے گئے مسلمانوں کے. Therefore, they raised their opposition and persecution in the 5th year of prophethood. یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے بہت زیادہ خلاف ہو گئے اور انہوں نے رسالت کے 5ویں سال ہی ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے. The cruelties of pagans for the followers of Islam become unbearable, due to which Holy Prophet sallallahu alaihi wa sallam advised his followers delegation of 15 headed by Hazrat Jafar Tayyar radiyallahu ta'ala anhu and an other delegation of 64 followers headed by Hazrat Usman radiyallahu ta'ala anhu to migrate to Abyssinia respectively. جیسا کہ جو کافر تھے مکہ کے ان کے ظلم و ستم مسلمانوں پر بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے، ناقابل برداشت ہو گئے تھے، اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کے فالوورز تھے، اسلام کے ماننے والے تھے، ان کو یہ نصیحت کی کہ وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں ایبیسینیا کی طرف، جن میں 15 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن، ایک قافلہ جو کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا، اور اسی طرح 64 لوگوں پر مشتمل ایک اور قافلہ جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا. ان کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ ایبیسینیا ہجرت کر جائیں. حضرت
Jafar Tayyar رضی تعالیٰ عنہ, brother of Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ, gave a sensational religious speech supported by the recitation of Surah Maryam before the king of Abyssinia, Najashi, who was a Christian emperor. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے, انہوں نے ابیسینیا کے بادشاہ کے سامنے, جو کہ نجاشی تھا اور عیسائیت اور عیسائیوں کا بہت بڑا شہنشاہ بادشاہ تھا, اس کے سامنے حضرت جعفر طیار نے جا کر مذہبی اسپیچ دی, مذہبی تقریر کی, جو کہ انہوں نے سہارا لیتے ہوئے سورۃ مریم کی کچھ آیات انہوں نے نجاشی کے سامنے تلاوت کی, جو کہ بہت ہی زیادہ نجاشی کے لیے اثر کن تھیں, وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا. After a detailed dialogue, Najashi favored the Muslims and ordered pagans to go back and did not return the Muslims. ایک طویل قسم کی بحث اور ڈائلاگ کے بعد, گفتگو کے بعد, نجاشی نے مسلمانوں کی فیور کی, وہ مسلمانوں کے حق میں ہوا اور اس نے کافروں کو یہ حکم دیا کہ وہ واپس چلے جائیں, اور اس نے مسلمانوں کو انہیں واپس نہ لوٹایا. جو کافر تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ سے ابیسینیا آ گئے, نجاشی کے دربار میں, جہاں مسلمان آ کر ان کے پاس پناہ گزین تھے, اور حضرت جعفر طیار کی جو اسپیچ تھی ریلیجیس, وہ بہت زیادہ متاثر کن ہوئی نجاشی کے لیے, تو اس نے ان کافروں کو خالی ہاتھ ہی لوٹا دیا اور مسلمانوں کو واپس نہ بھیجا ان کے ساتھ. Year of Muslim strength, 6th year of prophethood, 616 after death of Christ. مسلمانوں کی اسٹرینتھ کا سال, جو کہ رسالت کا چھٹا سال تھا, 616 عیسوی. The Muslims have got courage and strength with the consecutive events of embracing Islam by Hazrat Hamza رضی اللہ تعالیٰ عنہ, uncle of Holy Prophet peace be upon him, and Hazrat عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سال مسلمانوں کو بہت زیادہ ہمت اور قوت ملی, طاقت ملی, وہ اس وجہ سے کہ ایک کے بعد ایک اسلام قبول ہونے لگا, جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کو قبول کیا. They claimed and invited Muslims to offer prayer in Kaaba and started to offer it by themselves first. انہوں نے مسلمانوں کو دعوت دینا شروع کی اسلام کی, اور کعبہ کے اندر نماز ادا کرنا شروع کی, اور یہ کام انہوں نے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کیا. مطلب حضرت عمر اور حضرت حمزہ نے خود سب سے پہلے کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کی اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کی. Year of grief, 10th year of prophethood, 619 to 620 AD after death of Christ. غم کا سال, جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا 10واں سال تھا, 619 سے 620 عیسوی. In the 10th year of prophethood, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ and حضرت ابو طالب died. نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کی کا انتقال ہو گیا, وہ وصال فرما گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to call this year the year of sorrow. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو غم کا سال کہتے تھے, اور انہوں نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا کیونکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور
حضرت ابو طالب ان کے بہت زیادہ قریبی تھے، بہت قریب تھے، تو ان کی وصال کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ اور صدمہ ہوا۔ ایکسٹریم اپوزیشن اینڈ کریولٹی، مخالفت اور مظالم کا بہت زیادہ بڑھ جانا۔ Opposition of Quraysh and their tormenting intensified after the demise of these two nobles۔ جب یہ دو عظیم ہستیاں اس جہان فانی سے کوچ فرما گئیں تو قریش کی مخالفت تھی اور ان کی اذیتیں اسلام کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ This was the hardest time for Islamic movement، اور یہ اسلامک تحریک کے لیے ایک بہت ہی زیادہ مشکل وقت تھا۔ Now Quraysh started tormenting Muslims and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with utmost cruelty۔ اب قریش کے لوگوں نے مسلمانوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی ظالمانہ اذیت شروع کر دی، انہیں اذیت پہنچانا شروع کر دی۔ مسلمانوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی ظلم کا شکار بناتے اور انہیں اذیتیں دیتے مختلف طریقوں سے۔ پریچنگ آؤٹ سائڈ آف مکہ، مکہ کے باہر تبلیغ۔ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم decided to go outside of the Makkah to spread the message of Islam۔ اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے مکہ سے باہر پھیلانے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا۔ جب مکہ کے لوگوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب مکہ سے باہر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ Following this program, he reached طائف۔ اس پروگرام کے تحت جو انہوں نے یہ سوچا، اس فیصلے کے تحت وہ طائف کی وادی میں پہنچے۔ The valley housed a lot of rich and influential people۔ یہ ایسی وادی تھی جہاں پہ بہت امیر لوگ رہتے تھے اور با اثر لوگ رہتے تھے، ان کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to them with the message of Islam۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس اسلام کے پیغام کے ساتھ پہنچے۔ But the wealth and status refrained them from accepting the truth۔ لیکن دولت نے اور اسٹیٹس نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی اور انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ They encouraged the rowdies and goons of the city against him۔ طائف کے جو لوگ تھے انہوں نے بدماشوں کو اور گنڈوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ These goons captured the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and even stoned him so much that he got wounded and blood flew down filling his shoes, but they continued stoning and abusing till the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم took shelter in a garden۔ انہوں نے گنڈوں کو اور بدماشوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور یہ گنڈے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کرتے اور ان پر پتھر برساتے رہے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے اور خون بہہ کر ان کا جو خون تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بہنے لگا، اور جس سے ان کے جوتے تک بھر گئے، لیکن ان گنڈوں نے پتھراؤ کرنا بند نہ کیا اور پتھر پھینکنے سے وہ باز نہ رہے، یہاں تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بھی دیتے رہے۔ آخر کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں جا کر پناہ لے لی۔
but Hazrat Muhammad still prayed for them. اس سب کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے رہے. انہوں نے ان کے لیے بد دعا نہ کی، یہاں تک کہ اللہ کا فرشتہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ان لوگوں کو کچل دوں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے ان سب کے لیے ہدایت کی دعا کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسیکلی بہت نیک دل کے مالک تھے. وہ اپنے دشمنوں کو بھی سزا دینے سے باز رہتے تھے. انٹینسٹی ان اپوزیشن، مخالفت میں بہت زیادہ زیادتی ہو جانا. مطلب جو مکہ کے مخالفین تھے یا مختلف مخالفین تھے اسلام کے، ان کی مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی. اب جو ان کا اسلام کا رد عمل تھا وہ بہت زیادہ ہی خراب تھا، جیسا کہ ہم پیچھے دیکھ چکے، اور اب ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا، انٹینسیفائی ہو گیا، جیسا کہ ہم دیکھیں گے اب اس میں. Enmity and struggle increases with the expansion of every moment. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسلام کے لیے جو کوششیں اور کاوشیں تھیں وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور ساتھ ہی کے ساتھ دشمنوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. On one hand, the Islamic movement was expanding, and on the other, the circumstances that Prophet and his followers were facing got bad to worse. ایک طرف دیکھا جائے تو اسلام کی جو تحریک تھی وہ بڑھ رہی تھی آگے مزید، اور دوسری ہی طرف جب ہم دیکھتے تو جو حالات تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فالوورز جو ان کے ماننے والے تھے، ان کو جو حالات فیس کرنا پڑ رہے تھے وہ بہت زیادہ برے، بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے تھے. ایک طرف اسلام کی تحریک بھی بڑھ رہی تھی، دوسری طرف مخالفین کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی، اور حالات مزید بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے. Chiefs of Quraysh had decided that they would harass Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قریش کے جو بادشاہ تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہراس کریں گے، ایون کہ انہوں نے ان کو مرڈر کرنے کا بھی پلان بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. These people used to lay thorns in Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم path, make fun of him while he offered نماز اور prayer. انہوں نے جو قریش کے جو بادشاہ تھے انہوں نے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہراس کرنے کا پلان کیا، اور وہ مختلف طریقوں سے کیا، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے. While he was prostrating, they used to put rope on his neck. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت دیتے. وہ ان کی جو گردن مبارک تھی ان پر اوجھری رکھ دیتے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے. اسی طرح they used to roll the sheet around his neck and pull it so relentlessly that his blessed neck would become red with marks on it. اسی طرح وہ چادر ان کی گردن پر رکھتے اور بہت ہی زیادہ شدت سے اس چادر کو کھینچتے، اور جس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گردن مبارک تھی وہ سرخ ہو جاتی اور اس پر نشان پڑ جاتے، اور یہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام پریشانیوں مشکلات کا بہت باہمتی سے مقابلہ کیا،
اور اپنے جو دین تھا اس کی تکمیل کی طرف بڑھتے چلے رہے، اور انہوں نے بہت مشقتیں، بہت تکلیفیں بھی سہی اس راستے میں، لیکن وہ اپنے اس جو ان کا کام تھا، جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی تھی، اس کو انہوں نے بہت بہترین طریقے سے مکمل کیا۔ تمام تر مخالفتوں کے باوجود بھی انہوں نے یہ جو کام تھا، جو ان کو ذمہ لگایا گیا، وہ بہت اچھے طریقے سے تکمیل کو پہنچایا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ٹاپک تھا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا، اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ جیسا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں شروع سے ہی، بچپن سے ہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو آپ کو اس میں موسٹلی چیزیں معلوم ہوں گی، اور آج ہم نے ان کو دوبارہ سے پڑھ کر اسے گو تھرو کر لیا، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو لیکچر رہا ہوگا۔ اس کا نیکسٹ پارٹ ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اوکے، تھینک یو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔